میں گورکن تھا جو بھی جوان لڑکی دفنا کر جاتا تو میں اس کو قبر سے نکال کر زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک آدمی اپنی کنواری لڑکی کو اکیلے لے کر آیا اور مجھے دفنانے کے لاکھوں روپے دے کر چلا گیا۔ میں نے جب اس کے کپڑے اتارے تو اس کا بدن بہت خوبصورت تھا، اور جیسے ہی میں نے برہنہ کر کے زنا کرنے لگا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں انگلیاں دھیرے دھیرے اس حسینہ کے وجود پر سرایت کر رہا تھا جو بالکل بے جان سی میرے سامنے پڑی تھی، اور اس کی رنگت چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جبکہ آج تک میں کئی جوان لڑکیوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر چکا تھا جس کی میں خواہش رکھتا تھا، لیکن یہ لڑکی سب سے الگ اور مختلف تھی۔ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ چہرے پہ اس قدر معصومیت تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی تھی اور اپنی نگاہوں سے اسے اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مخملی انگلیوں کو میں نے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا تھا اور خود پوری طرح اس پر جھک گیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خود بخود یہ خیال آیا تھا کہ اتنی جوانی میں کیسی یہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اگر یہ زندہ ہوتی تو اس کا حسن شاید اور بھی غضب ڈھاتا۔ میرے حساب سے وہ کوئی 16-17 سال کی جوان لڑکی تھی جو 1-2 سال گزرنے کے بعد تو پوری طرح کھل کر گلاب بن جاتی اور کسی کا بھی چین سکون لوٹ لیتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے تھے اور اپنی گہری سانسیں اس کے وجود پر چھوڑ دی تھیں۔ آہستہ آہستہ اسے چومتے ہوئے میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے وہ کسی باغ سے آئی ہو۔ اس نے ایک عجیب سا کھلا ڈولا کرتا پہن رکھا تھا، جسے اتارنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ عام طور پر اسے کرتے مرد حضرات پہنتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ کرتا اس کے بدن سے جدا کر دیا۔ میں اس موم کی گڑیا کو دھکا نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میری نظریں اس کے حسن سے خیراں ہونے لگیں۔ میرے وجود سے گرم پسینے چھوٹنے لگے۔ کئی راتوں سے میں تنہائی کا عذاب جھیل رہا تھا، اور آج کی رات یہ تنہائی ختم ہونے کو تھی۔ وہ میری چارپائی پہ اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ میں جیسے تیسے اس میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کس کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے وجود کو پامال کرنے لگا۔ وہ معصوم سی دبلی پتلی لڑکی تھی اور میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید میرے جذبات کو برداشت نہ کر پاتی۔ میری مضبوط گرفت کی وجہ سے میرا یہ چھوٹا سا کوارٹر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میرے اندر ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اپنے ہونٹوں سے اپنے پیاس کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد میری برداشت ختم ہو گئی تو میں نے دھیرے سے چادر دور پھینک دی اور رہے سہے کپڑے بھی اس کے وجود سے الگ کر دیے۔ اس کا حسین وجود برہنہ حالت میں میرے سامنے تھا، اور میں بے اختیار ہی اپنی حد سے تجاوز کرنے لگا تھا۔ ہمیشہ ایک بے جان کنواری لڑکی کو استعمال کر کے میں خوش ہوتا تھا، لیکن اس لڑکی کا بے جان ہونا میرے اندر کی تڑپ کو بڑھا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی میرے جذبات کی پذیرائی کرے۔ میں اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک مردہ لڑکی ہے۔ میں پوری طرح سے اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور پھر جیسے ہی میں نے مکمل طور پر اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام خوش بخت تھا، لیکن میں بہت ہی بد نصیب انسان تھا۔ زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہ کر سکا، ہمیشہ ماں باپ کے طعنوں کا شکار رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، لیکن میرا ذہن ایسا نہیں تھا کہ میں پڑھائی میں اچھے نمبر لا سکتا۔ شاید اس کی وجہ میرے گھر کا ماحول بھی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ میرا باپ ایک گورکن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اماں اور میں ہم سب قبرستان میں مفت کے کوارٹر میں سکون کی زندگی گزاریں، اور یہی میں اچھی تعلیم بھی حاصل کر لوں، لیکن اماں کو قبرستان میں رہتے ہوئے خوف آتا تھا۔ اماں بار بار گاؤں جانے کی ضد لگاتی تھی، اور اسی بات کو لے کر گھر میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تھا۔ ابا کی ضد اور غصے کے آگے اماں مجبور ہو جاتی، لیکن مار پیٹ کر کے ابا کا غصہ مجھ پہ نکال دیتی۔ اماں میری سگی ماں تھی، لیکن جب مارنے پہ آتی تو مجھے نیل نیل کر دیتی۔ اماں کو لگتا تھا کہ میرے مستقبل کی وجہ سے اماں ابا کو گاؤں میں نہیں جانے دیتے،
جبکہ اماں کا سب گھر بار گاؤں میں ہی تھا اور انہیں یہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ میں یہیں پڑھی لکھوں اور پھر کسی قابل ہو جاؤں تو ہم ہمیشہ کے لیے شہر میں ہی رہ جائیں۔ ابا کو گاؤں کی زندگی سے بیر تھا، مگر نہ ہی میں پڑھ سکا اور نہ ہی اماں کے عطاب سے بچ سکا۔ جب میں بار بار فیل ہونے لگا تو ابا کا غصہ بھی مجھ پہ نکلنے لگا اور میرے اندر ایک عجیب سی نفرت بھر گئی۔ ہر ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے زہر لگنے لگا اور قبرستان کی چار دیواری میں سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسے ہی میں 18 سال کا ہو گیا اور ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے مستقبل کا سہارا نہیں بن سکتا۔ وہ مجھے افسر بنتے دیکھنا چاہتے تھے اور اب یہ انہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے ایک دن ابا کہنے لگے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میری عمر ہو گئی، اب میں یہ محنت مشقت کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تجھے کچھ نہیں کرنا تو پھر میری جگہ سنبھال لے۔ ابا کی بات سن کر اماں کے طلبوں میں آگ لگ گئی۔ اماں کہنے لگی اس کی وجہ سے تم نے ساری زندگی مجھے اس قبرستان میں جھونک دیا اور اب یہ چاہتے ہو کہ باقی زندگی بھی ہم اسی کے ساتھ یہی گزاریں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت گاؤں واپس جانا ہے۔ اماں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ ابا نے اپنی ذمہ داریاں مجھے سونپیں اور خود اماں کو لے کر گاؤں چلے گئے۔ میں نے بچپن سے گورکن کا کام دیکھا تھا، اس لیے میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، میں نے آسانی سے ابا کا کام سنبھال لیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے جوان لڑکیوں کی میتوں کو قبر میں اتارا اور انہیں اتارتے ہوئے میرے دل کے جذبات بدلنے لگے۔ میرے دل میں بہت سی خواہشات سر اٹھانے لگی۔ میں نے ہمیشہ سے قبرستان کی ویران زندگی دیکھی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ رنگینیاں چاہیے تھیں۔ شاید یہی میری جوانی کا تقاضا تھا۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی میری خالہ کی بیٹی سے طے تھا۔ جب میں جذبات سے چور ہونے لگا تو میں نے اماں سے شادی کی بات کی اور کہا کہ خالہ سے بات کریں، تو پتہ چلا خالہ نے تو اس کا کہیں اور رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ انہیں گورکن سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر رشتہ کیا تھا کہ میں شہر سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گا اور ان کی بیٹی کا مستقبل سنور جائے گا۔ میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میری اماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ پلویشا کا رشتہ کسی اور سے ہو گیا اور یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کچھ دن کی چھٹیاں حاصل کی اور گاؤں پہنچ گیا۔ خالہ نے تو سیدھے منہ مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی تھی، البتہ ان سے چھپ کر پلویشا مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کے آگے ہار گئی تھی۔ میں نے زبردستی اس رشتے کے لیے اسے قائل کرنا چاہا، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے خود مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ وہ بھی ساری زندگی قبرستان میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پوری طرح ہار کے واپس شہر لوٹ آیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں جاؤں گا۔ میں تنہا ہی قبرستان میں ساری رات کربٹیں بدلنے لگا۔ جوانی عروج پر تھی اور جذبات کو لگام لگانا مشکل تھا، مگر مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ مجھ جیسے انسان سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ ایسی ہی ایک رات میں قبرستان کا چکر لگا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک کفن چور تازہ قبر کھود کر کفن چوری کر کے بھاگا ہے۔ اسے تو میں نہ پکڑ سکا، لیکن جب اس قبر کے پاس پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ شام کو ہی میں نے ایک جوان لڑکی کے لیے یہ قبر تیار کی تھی۔ کفن چور نے ایک طرف سے قبر کھول دی تھی۔ کھلی ہی ہوئی قبر دیکھ کے میرا دل مچلنے لگا۔ شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں وہیں سے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس رات پہلی دفعہ میں نے وہ حرکت کی تھی جس کی وجہ سے شاید میں نے اپنا وجود ہی کھو دیا تھا۔ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا، ایک زانی بن گیا تھا۔ ایک گناہ انسان کو اتنا سخت دل بنا دیتا ہے کہ پھر اسے خدا کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اس لیے آنے والی زندگی میں اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ میرے دماغ میں یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ گورکن کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، تو پھر میں کیوں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو بخشتا۔ جب بھی کسی جوان لڑکی کی میت آتی تو میں اسی رات اس کی قبر میں داخل ہوتا اور اپنے جذبات کو تسکین پہنچا لیتا۔ زیادہ تر میرا نشانہ جوان اور کنواری لڑکیاں ہی ہوتی تھیں جن کے ساتھ زیادتی کر کے مجھے بہت خوشی ملتی۔ مجھے پکڑے جانے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس قبرستان میں اکیلا گورکن تھا اور یہ قبرستان شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا، اس لیے رات کے وقت یہاں زیادہ کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی اور سردی کا راج تھا۔ رات کا کوئی 2 بج رہا تھا۔ میں بے چینی کے عالم میں چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ سردی کی راتوں میں تنہا چارپائی پہ لیٹنا مجھے کانٹوں پر لیٹنے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے کسی جوان لڑکی کی میت نہیں آئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ میرے اندر کی آگ میری سانسوں کو بھاری کر رہی تھی۔
جب زنا کا چسکا لگ جائے تو پھر اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا، اور مجھے بھی یہ چسکا لگ گیا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت کوفت ہو رہی تھی کہ کسی جوان لڑکی کا جنازہ کیوں نہیں آ رہا۔ میں پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں دوبارہ کسی استعمال کی ہوئی لڑکی کو ہی استعمال کر لیتا، لیکن میں صرف تازہ میت کے ساتھ ہی زیادتی کرتا تھا، اس لیے مجبور تھا۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ ہفتہ ہفتہ گزر جانے پر بھی کسی لڑکی کی میت نہ آتی، ورنہ تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جوان لڑکی مجھے مفت میں مل جاتی تھی، اور میں اپنے اندر کی آگ بجھا لیا کرتا تھا۔ اپنے باپ کا یہ پیشہ بھی میں نے اس لیے اپنایا تھا تاکہ مفت میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ اب تو کئی سالوں سے میں یہ کام کر رہا تھا، اس لیے میرے اندر نہ ہی کوئی ڈر خوف تھا اور نہ ہی جھجک۔ جب بھی کوئی اپنی جوان لڑکی کو دفنا کر جاتا تو میں رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس کی قبر کھولتا اور اس کے پیروں کی طرف سے اندر چلا جاتا، اور پھر اپنی پیاس بجھا کر وہیں سے واپس آ جاتا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ مجھے بڑی عمر کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف کنواری لڑکیاں پسند تھیں جن کا نرم و گداز وجود مجھے سکون پہنچایا کرتا تھا۔ اب بھی میں کسی ایسے ہی وجود کے لیے تڑپ رہا تھا جب میں نے اپنے آپ کو جذبات کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، اور میں قبرستان کے کونے میں ہی رہتا تھا، اس لیے جو کوئی بھی رات کے اس پہر آتا وہ سیدھے میرے کوارٹر میں پہنچ جاتا۔ جب دروازہ دوبارہ سے بجا تو میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی تھی اور گود میں چادر میں لپٹا ہوا ایک وجود۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے بازوؤں میں اسے اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ اسے جگہ دی تو اس نے میری چارپائی پہ چادر میں لپٹا ہوا وجود لٹا دیا جو پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس طرح چادر میں لپٹی ہوئی کیوں تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی اور کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کر دو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کم سے کم وہ ₹1,00,000 تو تھے جس سے میری بہت سی خواہشات پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تجسس کے مارے اس سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے اور اس کا انتقال کیسے ہوا؟ اس آدمی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اتنے سارے پیسے تمہیں دے رہا ہوں، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس تم اسے دفن کر دو۔ یہ میری کنواری بیٹی ہے، بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ میری پردیس کی فلائٹ ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ یہ اکلوتی بیٹی تھی، یہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب میں رک کر یہاں کیا کروں گا؟ اس کے کفن دفن کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ تیزی سے اس لڑکی کی میت کو میری چارپائی پہ چھوڑ کر واپس چلا گیا، جو کفن میں بھی نہیں تھی بلکہ گھر کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پیچھے کی طرف میں نے پہلے سے ہی کچھ قبریں کھود رکھی تھیں، کیونکہ کبھی کبھار رات کے وقت میتیں آ جایا کرتی تھیں، اس لیے اس لڑکی کی تدفین کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ بس اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کنواری لڑکی کا لفظ سن کر تو ویسے ہی میرے دل میں پھر سے آگ مچل اٹھی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس بار اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے کسی قبر میں نہیں اترنا، بلکہ لڑکی خود میری چارپائی پہ موجود تھی اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر پورے ہفتے کے بعد کوئی لڑکی مجھے میسر آئی تھی۔ اس آدمی کے جاتے ہی میں نے کوارٹر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور آہستہ سے چادر اس لڑکی کے چہرے سے ہٹا دی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں خود پر قابو کھونے لگا۔ میں نے دھیرے سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ میری اس حرکت نے میری بتابیوں کو اور بھی عروج پر پہنچا دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے سے گردن تک پھیرنی شروع کر دی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نرم و نازک لڑکی تھی، جس کا انتقال ہوئے شاید زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا جسم ابھی بالکل نرم پڑا ہوا تھا۔ اس کی باڈی بالکل صاف ستھری تھی، کسی طرح کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے بھی بیمار معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے اس وقت وہ وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس پوری طرح سے میں اسے جھنجھوڑا تھا کہ وہ میرے جذبات کو ٹھنڈا کر دے، لیکن وہ ایک بے جان لڑکی تھی، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خود ہی اپنی آگ کو بجھانا تھا۔
میں اپنی ہر حد کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے ساتھ زنا کی کوشش کرنے لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں خوف کھا کر پیچھے ہٹا تھا. پھر اس کے وجود پر چادر پھینکتا کوارٹر سے باہر نکل آیا. میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا. کتنی ہی دیر میں بدحواس کوارٹر کے باہر کھڑا رہا. پھر جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں دوبارہ اندر آیا اور اندر کے منظر نے میری جان نکال دی. وہ لڑکی کون تھی؟ اسے یہاں کون لایا تھا؟ اسے لانے والا کون تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو اب میں جاننا میرے لیے ضروری تھے. وہ میرے سامنے چارپائی پہ بیٹھی تھی. اس نے وہی ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا ہوا تھا. چادر اپنے گرد لپیٹی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی. مجھے دیکھ کے وہ چیخنے چلانے لگی. وہ تو شکر تھا یہ ویران جگہ تھی اور اس کی چیخیں سن کر یہاں آنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور بتایا کہ اسے یہاں کس طرح لایا گیا تھا. اور پھر جب میں نے اسے سوال جواب شروع کیے تو اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس لڑکی کا نام نیلم تھا اور وہ ایک بہت ہی پاکیزہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی. اس نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی. زیادہ تر وہ بڑے بڑے بنگلوں میں پڑھانے کے لیے جاتی تھی تاکہ ہدیہ مناسب مل جائے اور اس کے گھر کا گزارا چل سکے. اس کی ماں بیوہ عورت تھی. چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے. وہی سب سے بڑی بہن تھی، اس لیے اسے ہی اپنا گھر سنبھالنا تھا. اس نے اپنے مرحوم باپ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی اور اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دی. پچھلے کچھ عرصہ پہلے اسے بہت امیر شخص کے بچوں کو عربی پڑھانے کا کام ملا تو وہ خوشی خوشی یہ کام کرنے لگی. وہ پورے پردے میں اس گھر میں جاتی اور تنہا بیٹھ کر بچوں کو سپارہ پڑھاتی. اسے یہ زیادہ کام مشکل بھی نہیں لگتا تھا اور پھر ہدیہ بھی اس گھر سے کافی اچھا مل رہا تھا. اس لیے وہ اپنے کام سے بہت خوش تھی. مگر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ ان بچوں کا باپ کسی نہ کسی بہانے اس کمرے کا چکر کاٹتا ہے جہاں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. وہ اپنا منہ چھپا لیتی، کبھی نقاب کرتی تو کبھی ماسک لگا دیتی، لیکن کسی نہ کسی بہانے بچوں کا باپ بے دھڑک اندر آتا اور اس کا دیدار کر کے جاتا. اس نے کئی بار ان بچوں کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کی نظر میں نیلم جیسی لڑکیاں دقیانوسی اور پرانی سوچ کی مالک ہوتی ہیں. ان بچوں کی ماں نے اس بات پر کبھی یقین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا شوہر نیلم پر بری نظر رکھنے لگا ہے. ایک روز وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اندر گئی تو ایک ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن بچے کمرے میں نہیں تھے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گھر میں سناٹا ہے. بچوں کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی وہ پڑھنے کے لیے کمرے میں آئے تھے. پھر جب اس بات معمول سے ہٹ کر محسوس ہوئی تو وہ اس کمرے سے نکلنے لگی، مگر ان بچوں کا باپ اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. نیلم جان گئی تھی کہ اس کی فطرت میں کیسا فطور ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا ہنگامہ کھڑا کرتی، اس نے نیلم کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا. نیلم کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی. وہ نیلم کو گھسیٹتا ہوا اس کمرے سے اپنے بیڈ روم میں لے گیا. گھر میں اس وقت کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا. جس ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. اس آدمی نے نیلم کو اپنے بستر پر پھینکا اور جگ بھر کر پانی نیلم کے اوپر ڈال دیا. نیلم اپنا برقع اتار چکی تھی. وہ سفید رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس تھی. پانی پڑتے ہی اس کا وجود آر پار ہوا اور اس کا حسن نمایاں ہونے لگا. وہ شخص بڑی بےتابی سے نیلم پر حملہ آور ہوا. نیلم خود کو اس سے بچانے کے لیے بستر سے اٹھ کر بھاگی، لیکن کچھ پانی ماربل پر بھی گر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھسل کر اس طرح گری کہ بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا اور اب جب اسے ہوش آیا تو وہ برہنہ حالت ہوئی میرے کوارٹر میں موجود تھی اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے اسے بتایا کہ اسے لانے والا آدمی اسے مردہ کہہ کر یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اس کی تدفین کے لیے پیسے بھی دے کر گیا ہے. میں نے اسے بتایا کہ جب وہ یہاں آئی تو اس کی عزت بالکل محفوظ تھی. اس کے وجود میں کوئی خراش نہیں تھی اور اگر اس کی عزت کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ میں تھا. لیکن میں بھی اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہی اسے ہوش آ گیا تھا. اسے روتا ہوا دیکھ کے مجھے نہ جانے کیوں بہت تکلیف ہو رہی تھی. میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور اسے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی. وہ پریشان تھی اور آدھی رات ہو چکی تھی. اسے اپنی بیوہ ماں کا خیال ستا رہا تھا، اس لیے میں اسے رات کے اسی پہر اس کے گھر کی طرف لے کے نکل پڑا.
اس کی ماں واقعی بہت پریشان تھی، وہ اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نیلم کی عزت پوری طرح تو خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس لیے میں نے اسے شادی کی پیشکش کی اور اسے بتا دیا کہ میں گورکن ہوں اور اپنی ماضی کے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ نہ جانے نیلم میں ایسی کیا بات تھی کہ میں خود بخود اس سے ملنے کے بعد اپنے گناہوں کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نیلم کو اپنے ہر گناہ سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اپنی غلطی پر اب بہت شرمندہ ہوں۔ نیلم نے دوبارہ مجھے کلمہ پڑھایا تھا اور میرے کہنے پر 2 دن بعد ہی مجھ سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے جن کی خاطر وہ بہت محنت کر رہی تھی۔ کرائے کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر والوں کو بھی اپنے کوارٹر میں لے آیا اور ان کی ضروریات کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ نیلم کو دین کی بہت سمجھ تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ہر مسئلے کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے ہر گناہ پر بہت پچھتاوا تھا۔ میں ہر روز اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے لگا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک روز قبرستان میں ایک میت لائی گئی۔ میں قبر تیار کر چکا تھا، بس تدفین کے مراحل کے لیے کھڑا تھا کہ جب ہی اس چہرے پر میری نظر پڑی جس کا پورا جسم جل کر جھلس چکا تھا۔ ہونٹ بھی بالکل سیاہ تھے، صرف چہرہ سلامت تھا۔ اس چہرے کو لاکھوں چہروں میں بھی میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو نیلم کو لایا تھا۔ اور پھر جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص بہت بری طرح جل کر مر گیا ہے۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جب معلومات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ غریب لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا اور بری صحبتوں میں مبتلا تھا، اور اس کی گاڑی کا کچھ اس طرح سے حادثہ ہوا کہ وہ پوری طرح جل گیا۔ بس اس کا چہرہ باقی رہ گیا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھی جلنے سے باقی نہیں رہا تھا۔ جن ہاتھوں سے، جن اعضاء سے وہ زنا کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کے چہرے کو اس لیے باقی رکھا تھا تاکہ میں اس کا انجام دیکھ کر مزید عبرت حاصل کروں۔ اسے دفن کرنے کے بعد میں نے سارا وقت روتا رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا تھا۔ آج بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا اور مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میرا انجام بھی ایسا نہ ہو، مگر میری بیوی مجھے سمجھاتی ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے بدکار انسان کی توبہ قبول ہوگی؟